محترم سامعین و ناظرین، اہل السنہ والجماع کے عقائد پر ایک قصیدہ ہے جس میں 44 اشعار ہیں۔ یہ قصیدہ امام ابو القاسم سعد بن علی الزنجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ شخصیت 380 ہجری میں پیدا ہوئی، بہت بڑے اہل سنہ والجماع اہل الحدیث کے امام تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا من دعات اہل السنہ، یہ اہل السنہ کے داعیوں میں سے تھے، اہل سنت کے مذہب کو پھیلانے والے تھے۔ ومن اعداء المبتدعہ، اور بدعتی لوگوں کے دشمن تھے۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا حافظا ورعا، یہ حافظ تھے، بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ 471 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ الزنجانی کے نام سے معروف ہے، جس میں 44 اشعار ہیں، وہ مسائل جن میں اہل بدعت نے اہل سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس اجماعی راستے کو چھوڑ دیا ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے اور صحابہ کرام نے وہ راستہ تابعین کو بتایا۔ اس قصیدے میں سے جو اہم ترین اشعار ہیں، ویسے تو سارے ہی اہم ہیں لیکن 5 اشعار جو ہیں وہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں، وہ سامعین کے گوش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وفی ترک امر المصطفیٰ فتنۃ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترک کرنے کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے۔ دراصل یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ، کوئی آزمائش نہ پہنچ جائے دنیا میں، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دینے میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَذَرْ خِلَافَ الَّذِي قَدْ قَالَهُ وَاتْلُ وَاعْتَبِرْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمودات ارشاد فرما دی ان کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ وَاتْلُ وَاعْتَبِرْ، اور آپ کے فرامین کی اتباع کیجیے، اس کی پیروی کیجیے، اس کو اپنا شعار و دسار بنائیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ ان آیات کو انہوں نے اشعار کے اندر پرو دیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وما اجتمعت فیہ الصحابۃ حجۃ، اور وہ مسائل جن پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے وہ دین میں حجت ہیں، وہ دلیل ہیں۔ وتلک سبیل المؤمنین لمن صبر، یہ مسلمانوں کا راستہ ہے اس کے لیے جو پرکھے۔ فرماتے ہیں کہ دین کی تعبیر وہی درست ہے جو صحابہ کرام کے اجماعی راستے پر ہے۔ جن مسائل پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے۔ دراصل یہ آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ چلا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فرمایا صحابہ کرام کا اجماعی راستہ حجت اور دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، یعنی وہ عقائد اور وہ مسائل جن پر صحابہ کرام کا اجماع ہے وہ حجت ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ حجت ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ صفات کے ساتھ حقیقی طور پر متصف ہے۔ جن مسائل پر صحابہ کرام کا اجماع ہے وہ حجت ہے۔ اس راستے سے جو الگ ہو جائے گا وہ گمراہی کے راستے کی طرف چلے جائے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِمْ مُتَعَارَفًا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، خیر القرون کے زمانے میں نہیں، معروف ہی نہیں، وَجَاءَ بِهِ مَن بَعْدَهُمْ، کوئی شخص بعد میں آ کر ایسا عقیدہ، ایسا عمل پیش کرتا ہے جو خیر القرون میں نہیں، اسلام کی جو پہلی 300 سال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے جن کو بہترین قرار دیا گیا، اگر وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ فہم، وہ تعبیر اس زمانے میں 3 زمانوں میں موجود نہیں، وَجَاءَ بِهِ مَن بَعْدَهُمْ، بعد میں آج کے دور میں یا اس کے بعد کوئی نیا اس کو لاتا ہے، دین میں اسے ایجاد کرتا ہے، فرماتے ہیں ردہ، اس کی وہ تعبیر، وہ مسئلہ، وہ فہم، وہ عقیدہ رد کیا جائے گا، بل زجر، بلکہ اس کو ڈانٹ پلائی جائے گی۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے علوم جو صحابہ کے دور میں نہیں تھے بعد میں پیدا ہوئے، جن کے ساتھ لوگوں نے قرآن و سنت کا مقابلہ کیا، اللہ نے ایسے
علوم کو دفن کر دیا. علم الکلام ایک علم آیا, عقل کے ذریعے سے نصوص کا مقابلہ کرنا, فلسفی کا, لاجک کا بہت بڑا ایک مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ہوا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ بات مانیں گے جو عقل میں آئے گی, جو عقل میں نہیں آئے گی شریعت کا انکار کر دیں, معجزات کا انکار کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کر دی. تو یہ دین نہیں ہے. دین تو سمعنا واطعنا کا نام. کتنے ایسے مسائل ہیں, عید میلاد النبی, 40واں, تیجا, یہ 10واں, یہ دین کے اندر نئی نئی بدعات, یہ ساری صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی, یہ بعد میں پیدا. فرماتے ہیں ان کا رد کیا جائے. ہر وہ عمل, ہر وہ عقیدہ, ہر وہ فہم جو نیا ہوگا اس کی تردید کی جائے. فرماتے ہیں اس کے بعد ففی الاخذ بالاجماع فعلم سعادت. صحابہ کرام کے اجماعی راستے کو, اہل ایمان کے اجماعی راستے کو پکڑنے کے اندر, لینے میں کہتے ہیں سعادت ہے. اس بات کو جان لیجیے. کما فی شذوذ القول نوع من الخطر. جیسا کہ ان کے اجماعی راستے کو, اہل السنہ والجماعہ کے اجماعی راستے کو چھوڑنے کے اندر بہت بڑا خطر. جن لوگوں نے صحابہ کرام کا راستہ, تابعین کا راستہ, ائمہ محدثین کا راستہ چھوڑ دیا, وہ گمراہ ہو گئے. صحابہ کا جنہوں نے راستہ چھوڑا, خوارج, جہمیہ, معتزلہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے, انکار کرنے والے, دین کو عقل کے اوپر پرکھنے والے, قرآن و سنت کا انکار کرنے والے, جنہوں نے صحابہ اکرام کی اتباع کو چھوڑ دیا, ان کے فہم کو چھوڑ دیا, تو وہ بہت بڑی گمراہی پہ چلے گئے. اور جنہوں نے اپنا دین اور عقیدہ اس چیز کو بنا لیا جس کو دین اور عقیدہ صحابہ اکرام نے سمجھا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں. آخری شعر فرماتے فَلَا تَكُنْ بِدْعِيًّا تَزُوغُ عَنِ الْهِدَى. بدعتی مت بنو جو ہدایت سے کجروی اختیار کرتا ہے. وَتُحْدِث, دین میں نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے. فَالْإِحْدَاثُ يُدْنِي إِلَى سَقَرَ, دین میں بدعات کو رواج دینا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اہل حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.